ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم اپنے نفس اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی نیتوں کو درست کرتے ہوئے ہم سب اپنی بہترین نیتوں کے ساتھ صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس چل رہے رمضان کو تمام پچھلے رمضانوں سے بہترین بنانے کے لیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نام اعمال کو بہترین نیکیوں سے بھرنے کے لیے رنگ برنگے پھولوں سے خوشبودار نیکیوں سے بہترین عمل سے بھرنے کے لیے ہم سب الحمدللہ دور قرآن میں جز 30 کو اپنی زندگی میں لے رہے ہیں جس میں ہمیں جہاں پہنچنا ہے قیامت کے دن جہاں ہم کو پہنچنا ہے اس کی جو ہے پوری یہاں پر ہم کو قیامت کے دن اور قیامت کے بارے میں اور اس وقت کے بارے میں اس میں جس 30 میں سورہ نبا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کو اس میں بتانا چاہ رہا ہوں تو کلاس آج کی سورہ نبا سے شروع کریں گے سورہ نبا کل ہم لوگ نے آیت نمبر 1 to 17 لے لیا تھا آج 17 سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے سورہ نبا کے معنی ہیں بڑی خبر نبا کے معنی ہے بڑی خبر اور ہم سب نے اس میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کو بتایا ہے تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کچھ اللہ نے تمہارے لیے نہیں کیا ہے
تو ابھی بھی تم جو ہے انکار کرتے ہو یا غفلت والی زندگی جی رہے ہو کہ قیامت جو ہے وہ نہیں آئے گی اور تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ تو آیت نمبر فرسٹ میں ہم نے دیکھا اما یتساءلون، یہ لوگ کس بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون، یقیناً یہ بھی جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہارے لیے جوڑا پیدا نہیں کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر ہم نے مضبوط 7 آسمان بنائے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بدلیوں سے ہم نے بصیرت بہتا ہوا پانی برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں، وجنات الفافا، اور گھنے باغ بھی اگائے، انا یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، فیصلے کا دن کا وقت مقرر ہے، یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، یہاں سے ہم اپنا آج کا آغاز کریں۔ تو الحمدللہ ہم سب نے اپنے پچھلے کلاس میں بہت کچھ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے نیند ہماری اور اللہ کی تمام بارش کا برسنا اور اللہ کا سورج کا ڈوبنا اور نکلنا اور زمین کا ہمارے لیے نرم ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے ہمارے لیے تیار کر دی ہیں، اور پھر اللہ نے ہم سے کیا چاہا کہ ہم جو ہے اس نعمتوں پر غور کریں، دیکھیں، فکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں اور اس قیامت کے دن کی فکر کریں۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 18 سے شروع کرتے ہیں، یوم ینفخ، یوم جس دن ینفخ پھونک مار دی جائے گی، اس سور میں، فتأتون تو تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا کہ تم فوج در فوج چلے آؤ گے، کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان حشر میں آئے گی، یہ دوسرا نقطہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھا کر نکالے جائیں گے، زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا، اس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا، انسان کی ہر چیز پر جو ہے وہ سیدھا رہ جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سر کے، اس سے قیامت والے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو کیا بتایا ہے کہ انسان کی ہر چیز ہے وہ سیدھا ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائیں گے جس سے انسان کھیتی کی طرح اپنی اپنی قبروں سے اگ آئیں گے اور سب لوگ اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ تو قیامت کیسے آئے گی؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، تو تم فوج در فوج، یعنی زمین کی تہ کے اندر سے جیسے فوجی لشکر نکلتے ہیں، جیسے کہ جو نکلیں گے اسی ایسے ہی انسان نکل جائے آئیں گے۔ وفتحت السماء، وفتحتی، اور کھول دیا جائے گا، السماء آسمان، فکانت تو ہو جائے گا، ابوابا دروازے، اور آسمان کھول دیے جائیں گے، اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، آسمان کھول دیے جائیں گے یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے، تمام فرشتے جنہوں نے آسمانوں پر جو ہے خوب اپنا عبادت کا نزول بنا رکھا ہے اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ نیک شفاف ہیں بالکل،
تم سے ان کا جو ہے نہ کوئی ان کے اوپر کوئی گناہ ہے، بس وہ ہر وقت اپنے اللہ کے حکم سے سارے فرشتے اللہ کے اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ فرشتوں کے نزول کے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے۔ وسیرت الجبال وسیرتی اور چلا دیے جائیں گے الجبال پہاڑ فکانت تو ہوں گے وہ سرابا، تو ہوں گے وہ سراب، اور پہاڑ چلا جائیں گے کہ بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے، جیسے ایک ریت ہوتی ہے سیدھی بالکل، وہ دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ پہاڑ بھی دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے کہ وہ اس وقت پہ جو ہے ایک دم پہاڑ بھی جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، جیسے کہ کل ہم نے دیکھا تھا پہاڑ جو ہے وہ آج جو ہم آج جو حفاظت میں ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے آج جو پہاڑ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہماری سیفٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری حفاظت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ جو ہے وہ کیا کرے جائیں گے؟ اڑا دیے جائیں گے، تو وہ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ بے شک جہنم کانت ہے مرصودا ایک گھاٹ، بے شک دوزخ ایک گھاٹ میں ہے، یعنی جس طرح گھاٹ، یعنی جس طرح ایک انسان جو ہے وہ پھنس رہا ہوتا ہے کسی چیز میں دلدل جیسے، تو اسی طرح سے جہنم بھی جو ہے کیا وہ ایک گھاٹ ہے، ایک دلدل کی طرح ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کاموں میں گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اس جہنم میں جو ہے وہ جہنم جو ہے اس کے لیے وہ گھاٹ بن کر کے رہ جاتی ہے، ایک جو ہے دلدل بن کر کے رہ جائے گی۔ تو آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ گھاٹ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً حملہ کر دیا جائے۔ تو وہ گھاٹ جو ہے جہنم کے دروگے بھی جنہوں نے کے انتظار میں جہنم کے دروگے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھاٹ لگائے بیٹھی ہے، یعنی جس طرح ایک جو ہے دوزخ جو ہے وہ ایک جگہ ہے، تو اس میں جو ہے دوزخ گھاٹ میں ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ گھاٹ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کبھی دشمن انتظار کیا کرتے ہیں کہ بس یہاں سے جو ہے وہ ہمارا دشمن گزرے اور ہم اس کے پر حملہ کر دیں۔ تو جہنم کے دروگے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں، نظر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس میرا جو ہے اللہ کا حکم ہو اور میں جو ہے اس کو کیا کروں؟ اپنے اندر گھسیٹ لوں، اپنے اندر پکڑ لوں۔ یا خود جو ہے جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھاٹ لگائے بیٹھی ہوئی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو کفریہ باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کبھی تو کہ قیامت آئے گی، اور کبھی تو کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان کو جو ہے شک ہے ان کی ان باتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی ان بنائی ہوئی چیزوں سے، اور جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا اس میں۔ آیت نمبر 22، لِلطَّاغِينَ سرکشوں کے لیے مآبا ٹھکانا ہے، لِلطَّاغِينَ سرکشوں کے لیے ٹھکانا ہے، یعنی جو سرکشی کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اپنی کبھی اللہ کے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان کی مرضی ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں پہ ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کو ابھی ہم اپلائی نہیں کر سکتے، ابھی ہم اس طرح سے اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں اتنا زیادہ نہیں لے سکتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنی مانتے ہیں، اور پھر کبھی کیا کرتے ہیں؟ کبھی وہ اللہ کی مانتے ہیں اور کبھی اپنی مان کے چلتے ہیں، تو کبھی ادھر ڈولتے ہیں تو کبھی ادھر۔ تو سرکشوں کا ٹھکانا کیا ہے؟ وہی ہے لابسینا فیہا احقابا، اور لابسینا ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، احقابا مدتوں، اور اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے، مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو بتا دیا کہ انسان اللہ کے بندے جو ہیں وہ مدتوں تک پڑے ہی رہیں گے، یعنی ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں ہدایت کے لیے بتا دی کہ دیکھو تمہیں جو ہے مدتوں تک وہاں پڑا رہنا ہے، اگر تم سرکشی کرو گے تو تمہارا ٹھکانا کہاں ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اپنی کتاب میں بتا دی، لا یذوقونا، نہ وہ چکھیں گے، فیہا اس میں، بردا کوئی ٹھنڈک، والا اور نہ شرابہ پینے کی چیز، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا، یعنی نہ کبھی اس میں جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی مزہ چکھ پائیں گے، اور نہ ہی وہ پانی جو ان کو پینے کے لیے دنیا میں میٹھا پانی ملتا ہے، نہ وہ اس کا مزہ لے سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ قیامت کے دن جو ہے جس نے جیسی کرنی کی ہوگی اس کو اسی کے حساب سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ اسی طرح ہوگا جیسی اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی۔ تو پینے کے لیے پانی مانگیں گے اور کھانے کے لیے کھانا مانگیں گے، بھوک لگے گی تو کیا دیا جائے گا؟ جہنم کا کھولتا ہوا پانی اور پیپ دی جائے گی، اور جو ہمارا نکلتا ہوا پسینہ ہوگا وہ پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جو گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا وہ پینے کے لیے دیا جائے گا، اور آرزو لگا رہے ہوں گے، آواز لگا رہے ہوں گے کہ ہے کوئی مجھے پانی پلا دے، ہے کوئی مجھے جو ہے پانی پلا دے، اور وہ تو پانی جو ہے وہ پیپ اور وہ گرم کھولتا ہوا پانی سوچیں کیسا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دی کہ انسان کی برداشت کے سوچ کے باہر ہے۔ آج ہم دنیا میں تھوڑا گنگنا پانی بھی اگر ہمیں پینا ہوتا ہے تو ہم نہیں پی پاتے، ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پیتے ہیں، لیکن اس وقت پہ کیا ہوگا؟ اس وقت پہ وہ کھولتا ہوا پانی جو پینے کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ پانی پلایا جائے گا، وہ پیپ پلائی جائے گی، وہ کھولتی ہوئی جو ہے حلق میں ڈالی جا رہی ہوگی، اور تب بھی کیا کریں گے؟ پیاس جو ہے نہیں بجھے گی، اور پھر پینے کے لیے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم سب کے پاس الحمدللہ میٹھا پانی ہے، صاف پانی ہے، ہمیں اللہ کا الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سب اپنی پیاس کو بجھا پاتے ہیں اس پانی کو پی کر کے، اور پینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم سب انشاءاللہ بیٹھ کر کے پانی پئیں گے، اور 3 سپ میں پانی پئیں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے اور پینے کے بعد الحمدللہ کر کے عادت ڈالیں گے، اور احساس کریں گے جب بھی پانی پئیں گے نا، احساس کریں گے کہ یہی حلق میں جو ہے وہ لوگوں کے پیپ ڈالی جائے گی اور کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے۔ اس وقت کو یاد کریں، اور پھر الحمدللہ اسی لیے کہتا ہے کہ پانی پی کر کے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میٹھا پانی پلایا، کیونکہ ہمارے گناہ تو اتنے سارے ہیں، ہماری زندگی تو اتنی تباہ اور برباد ہم نے خود کر رکھی ہے، اپنے وقت کو اتنا ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ الحمدللہ اب تو کچھ وقت ہم اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں، لیکن پچھلے وقت کو، پچھلی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے واقعی بہت ساری اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی نے بربادیاں کری کہ اپنے وقت کو برباد کیا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم سب کو اتنے گناہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں میٹھا پانی پلا رہے ہیں دنیا میں، لیکن وہ دن جب جہنمیوں کو پیپ پلائی جائے گی اس وقت پر وہ میٹھا پانی نہیں ہوگا، صرف کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جنتیوں کے لیے ہوگا میٹھا پانی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور تمام ساری شراب کی نہریں، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے مزے جو ہے رکھے ہیں رکھنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں رہتے ہوئے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچایا ہے، کسی کو درد دکھ دینے سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور اپنی زبان کو صرف اللہ کے لیے رکھا ہے، زیادہ بولنے سے اپنے آپ کو بچایا ہے، بری چیزوں میں اپنے آپ کو الجھنے سے بچایا ہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنت کا مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت کا مزہ چکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ اب حمیمہ کھولتا وغساتا وہ بہتی پیپ سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے وہاں پر کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے، جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی پیپ، وہ جو بہتی ہوئی پیپ ہوگی جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گی اس کو وہ پلائی جائے گی۔ تو کتنی بری چیز ہے، آج ہم نے اللہ توبہ اگر کوئی ایسی غلاظت چیز پانی میں چلی بھی جائے تو ہم نہیں اس پانی کو پیتے ہی نہیں ہیں بالکل۔ تو سوچیں اس وقت کو کہ جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلی ہوئی پیپ ہوگی وہ اس کو جو ہے کیا کری جائے گی؟ کھولتی ہوئی پلائی جائے گی۔ تو کتنی ہی اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بتا دی کہ جیسا کرو گے کیا کرو گے ویسے ہی پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس وقت سے بچائیں، ان سارے راستوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بند کر دیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں، سارے عمل کو ہماری زندگیوں سے اللہ تعالیٰ نکال دیں جو ہمیں جہنم تک کے لے جائیں، یا پھر ہم کسی
قیامت کے دن ہم کسی گناہ کے سزا کے حقدار بنیں، اور اللہ کرے ہم سب جنت کی شراب، جنت کی نہریں اور جنت کے شہد اور تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے چکھنے کے لیے بنائی ہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام جتنے بھی آپ جڑے ہیں سن رہے ہیں سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 26 جزا بدلہ ہے وفاق، پورا پورا ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ بدلہ ملے گا، اللہ نے کہا ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، یعنی یہ سزا جو ہے ان کے اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ تو ہر چیز جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیکی لاؤ گے تو اس کا بدلہ بھی بہترین طریقے سے دیا جائے گا۔ بہت سارے تحفے، بہت ساری خوشخبریاں، تم جنت میں تمام میوے دیکھو گے، بالا خانے دیکھو گے، گھر دیکھو گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ بہت ساری نیکیاں جو ہم سب کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہم سے راضی بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے، اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو تم کیا ہوگے؟ تم کو اس کرنی پہ تمہارے اعمال پہ جو تم نے دنیا میں کیے اس پر کیا ہوگا؟ پورا پورا تم کو بدلہ ملے گا۔ اس پر بھی جو ہے اللہ کا حکم ہوگا اور ہم کو جو ہے کیا ہوگا؟ سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس وقت سے بچائیں، ان تمام اعمال سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں، اب تک کہ جو ہم سب اپنے دنیا میں رہ کے کرا کرتے تھے، جن اعمال سے ہم سب جو ہے اس سزا کے حقدار ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کی برکت سے، اس بخشش کے مہینے کی برکت سے ہمارے دلوں کو بدل دیں، ہمارے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل فریش کر دیں، اور ہم سب کو جو ہے اس بات کا احساس ہو جائے کہ سورہ نبا جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی لے آئے، کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ثواب کے لیے نیکی کا جو ہے ثواب بڑھا چڑھا کر کے بتایا ہے، دنیا میں بھی فائدے، آخرت میں بھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ جو ہم سب برے اعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ نے بتا دیا کہ کیا جو ہے اس کو پینے کے لیے ملے گا، کیا اس کو کھانے کے لیے ملے گا۔ تو آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم بے شک وہ کانوا وہ تھے لا یرجونا امید رکھتے تھے حساب کی، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 27 میں کہ انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، کرتے رہے اپنی زندگی بس گزارتے گئے، صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، وقت نکلتا گیا، زندگی گزارتے گئے، دنیا کی پریشانیوں سے پریشان ہوتے رہے، اللہ سے امید نہیں رکھتی، الجھے رہے انہیں معاملوں میں، اپنی زندگی ملچ کر کے رہ گئے۔ اور شیطان نے پھر کیا کیا؟ شیطان نے اپنے ان کے برے اعمال کو بہترین جو ہے وہ بنا کے دکھایا، ہر بری چیز کو اچھا بنا کے دکھایا۔ وہ کیا ہوا؟ وہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں جو ہے بری چیزوں کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے تاکہ ہم جلدی سے اٹریکٹ ہو جائیں۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے لیکن وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو فوراً سوچ لیں کہ یہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے حساب کو یاد رکھنا ہے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہے اور ایک دن جانا بھی اللہ کے پاس ہے، اور پھر ایک دن دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کریں گے اور پھر میرا حساب ہوگا، وہی حساب جو میں دنیا میں کرتی ہوں اور جو بھی میں نے کیا۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے اللہ سے توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کو جو ہے آسان حساب ہمارا لیجیے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس دعا کو بھی ہم سب اپنے ڈیلی روٹین میں، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو پڑھتے رہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آپ ہم سے آسان حساب لیجیے گا، یعنی اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے میرا حساب جو ہے وہ کیا ہو؟ آسان ہے۔ تو یہ دعا کی برکت ہے کہ ہم بھی کیا ہوں گے؟ اللہ کی دعا میں اللہ سے دعا مانگ کے اللہ کے اس میں شامل ہو جائیں گے کہ اللہ پھر کیا کریں گے؟ ہماری اس مانگی ہوئی دعا پہ ہمارے لیے آسانیاں کریں گے، ہمیں ان راستوں سے گزاریں گے، ہمیں ان منزلوں سے گزاریں گے، ہمیں ایسی صحبت اختیار کریں گے، ہمیں وہ ذہن دیں گے، ہمیں وہ دل دیں گے، ہمارا وہ نفس بنائیں گے اور ہم کو ایسے راستوں سے گزاریں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم خود بخود اپنے نفس پر محنت کرنے لگیں گے، ہم خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے لگ جائیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم پہلے کیا تھے اور آج ہم کیا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے اللہ کی جو ہے اللہ سے دعا مانگنے کی ہدایت، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں
کہ میرے بندے نے مجھ سے دعا مانگی تو کچھ سوچ کے ہی مانگی ہوگی کہ دنیا میں دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہی دے سکتا ہے، میرا اللہ ہی چاہے تو میرے حساب کو آسان بنا سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ اللہ سے مانگ کے کہ اللہ جو دنیا ہم گزار رہے ہیں وہ ایسے عمل کی ہم کو توفیق، ایسے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ میرا اعمال جو ہے، نام اعمال کیا ہو، اس کا حساب میرا آسان ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو ہم سب اپنی زندگی میں لائیں گے اور پڑھنے کی پوری جو ہے کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 28 میں وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، کذابا جھٹلانا، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، یعنی اور بے باکی سے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، آیتوں کو جو ہے جھٹلاتے تھے، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہے حرام ہے، اس طریقے سے یہ چیز کرنا حرام ہے، کیا کیا ہم نے اس میں اپنی من مرضی لگا دی؟ نہیں، ہم تو اس طرح سے کر رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے، اس طریقے سے کریں گے تو حلال ہے۔ ہر چیز کو ہم نے اپنے مطابق دیا، ہر چیز اللہ نے بتا دی کہ سود جو ہے وہ کھانا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ لعنت کری ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کس طرح سے جو ہے زندگی کو گزارنا ہے، اللہ کی نافرمانی کن چیزوں میں ہے، زندگی کو گزارنے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کو کس طرح سے درست کرنا ہے، کس طرح سے جو ہے لے کر کے زندگی کو چلنا ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ تمام رشتے، یہ تمام دنیا، یہ سب یہیں پہ نہیں رہ جائے گی، سب چلتے رہیں گے، اور آخر میں کیا ہوگا؟ ہمارا یہاں سے جانے کا وقت ہو چکا ہوگا، اور پھر ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ اسٹل ہو جائیں گے، پھر ہماری ساری حقیقت کیا ہوگی؟ وہ اس دن قیامت کے دن باہر آئے گی، جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری حساب کتاب جو ہے ہم کے سامنے دکھایا جا رہا ہوگا کہ ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم یہ بھی کرتے تھے، ہم یہ بھی کرتے تھے، جو کچھ اللہ نے منع کیا اس کا اپنے مطابق کرتے رہے، جیتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حلال سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی عطا فرمائیں، حلال رشتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے ابھرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے جو ہے وہ دوری عطا فرمائیں، ان تمام حرام اعمال، حرام چیزیں، حرام رزق سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور کریں، اور ہمیں فکر دیں اس بات کی کہ ہم سود کھانے والوں میں سے نہ بنیں۔ تو اس کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوب آسانی کیجیے، ہم کو جو ہے وہ کیا ہونا ہے؟ اس کا حقدار نہیں بننا ہے، جہنم کا حقدار نہیں بننا ہے، جہنم کو اپنے اوپر نہیں لینا ہے، اب ہمیں اپنے لیے اپنے اعمال کو انشاءاللہ اللہ کی خاطر اور اپنے لیے بہترین جو ہے جنت الفردوس کا انتظام کرنا ہے۔ وَقُلَّ، آیت نمبر 29 میں وَقُلَّ، اور ہر شیء چیز کو احصیناہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا کتاب میں ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا، یعنی لوح محفوظ میں، یا وہ ریکارڈ، یا پھر وہ ریکارڈ مراد ہے جو فرشتے لکھتے رہے۔ تو دو چیزیں ہیں، یا تو لوح محفوظ ہے، اور یا پھر وہ ریکارڈ، وہ ساری چیزیں جو فرشتے جو ہے لکھتے رہے ہیں ہمارے نام اعمال میں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہمارا بولنا، ہم کیا بولتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کب کیا گناہ کیا، ہم نے کیا نیکی کی، ہم نے نیکی کی تو کس کے لیے کی، کیا نیت تھی ہماری، ساری چیزیں جو ہے ہماری لکھی جا رہی ہیں۔ نماز، ہم نے نماز کیسے پڑھی، قرآن کی تلاوت کو ہم نے کیسے لیا، زیادہ زیادہ قرآن پڑھنے کی جو ہے نیت تھی کہ ہم جو ہے 4 قرآن کریں گے، 3 قرآن کریں گے، 2 قرآن کریں گے، اسپیڈ میں پڑھتے چلے گئے، کس طرح سے پڑھا، کیا نیت تھی، ذکر کرا تو کیا کس لیے کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں، یا پھر صرف اس لیے کہ اس سے میری روح جو ہے وہ پاک ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ کی اس نعمت زبان کا جو ہے ہم صحیح اللہ کو حق ادا کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو زبان دی ہے یہ کوئی بے فائدہ نہیں دی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، خالی وقت میں اپنے لیے نیکیوں کو جو ہے انشاءاللہ انکریز کریں گے۔ تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر وہ پوشیدہ چیز، ہر وہ پوشیدہ گناہ، ہر وہ پوشیدہ بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اور خیال آتا ہے، کسی کے لیے برا خیال، کسی کے لیے بری بات، یا پھر اپنے لیے کوئی تعریفی معاملے، یا پھر کسی طرح سے کوئی
اپنے لیے سوچنا، کسی فائدے کو سوچنا اور آخرت کو جو پیچھے رکھنا، ہر چیز کیا ہو رہی ہے فرشتے لکھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فذوقوا پس چکھو فلن پس ہرگز نہ نزیدکم ہم زیادہ دیں گے تم کو الا مگر عذاب۔ اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بھی بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے کر کے ہر چیز بتا دی کہ یہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں جو ہے ہر چیز اللہ نے بتا دی۔ قیامت کے بارے میں بتا دیا، جہنم کے بارے میں بتا دیا، جنت کے بارے میں بتا دیا، جہنم کیسی ہے وہاں کیا کیا ہوگا بتا دیا، جنت کیسی ہے وہاں کیا کیا ہوگا۔ نافرمانی کرو گے تو کیا ملے گا، اور جو ہے اللہ کو راضی رکھو گے تو کیا ملے گا، ہر چیز اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بتا دی ہے۔ تو اب پھر تم اگر پھر بھی دیکھنے پڑھنے سننے کے بعد بھی اگر تم عمل پر نہیں آتے ہو، پھر کیا ہے، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ جس طرح سے ہم کبھی کسی کو کوئی بات کہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں دیا ہوا تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا، پھر بھی آپ سے جو ہے اس کو کام کو کرنے سے جو ہے وہ غلطی ہو گئی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں اسی طرح سے کہ بندے کو میں نے ہدی للناس انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر کے بھیجا، تو بندوں نے کیا کیا، اپنی ہی چلائی اور میری آیتوں پر غور نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اب جب تم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری تھی تو لو اب تم مزہ چکھو، اب ہم کیا کریں گے، تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا ہمیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کیا ہے، ایک بہت ہی گرمیلی اور ایک بھڑکیلی آگ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ دنیا کی 69 ٹائمس سے زیادہ کیا ہے، گرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوگی۔ جس طرح سورج جو ہے ہماری اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ایک دم سر پہ ہوتا ہے تیز دھوپ، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی گرمی جو ہے کم ہو رہی ہوتی ہے، اس کی روشنی دھیرے دھیرے جو ہے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، وہ دھیرے دھیرے کر کے کم ہوتے ہوتے وہ اپنی آگ ہم سب دیکھتے ہیں، بہت بار ہم سبھی دیکھ چکے ہیں کہ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں کیا جو ہے اللہ نے ڈفرینس بتا دیا کہ جب تم کو دنیا کی آگ، یعنی ہم کبھی کوئی کام کر رہے ہوں اور ہمارے ہاتھ میں ہے کوئی چیز بھی گرم لگ جائے اور ہمارے ہاتھ پہ نشان لگتا ہے، کتنے سارے نشان جو کچن میں کام کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہے لگے ہوتے ہیں، تو وہ کتنے دنوں تک کے جو ہے وہ ان کے پاس نشان جو ہے باقی رہتا ہے، اور پھر اس کے بہت ٹائم تک کے وہ نشان جو ہے کافی ٹائم تک باقی ہی رہ جاتا ہے۔ تو سوچیں جب دنیا کی آگ جو اتنی گرم ہے کہ ہم اس کے اوپر ہاتھ تک نہیں رکھ سکتے، ہم اپنا ہاتھ لگا تک نہیں سکتے، ہم جو ہے کسی اس پر رکھی ہوئی گرم چیز کو بھی ہم چھو نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ جل جاتے ہیں اور ہم اس کو محسوس کر لیتے ہیں اس گرم کو۔ تو جو آگ جو ہے جہنم کی آگ ہے وہ کتنی ٹائمس زیادہ ہے، دنیا کی آگ سے 69 ٹائمس زیادہ گرم ہے۔ تو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ تو کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں اور ہم اپنے راستے کو دیکھیں، ہم کس منزل تک جا رہے ہیں۔ ہر ایک انسان کوئی نہ کوئی ایم لیے ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک ایم ہوتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں کچھ وہ پانا ہوتا ہے یا وہ کچھ بننا ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی کی کوئی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس یہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ہماری بھی جو ہے ایک خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جنت ہی میں جانا، جنت ہی ہم کو چاہیے ہے۔ ہم ایک مرضی بنا لیں اپنی کہ ہم کو جنت ہی چاہیے، دنیا کی چیزیں جیسے ہمیں چاہنے کی ضد لگا لیتے ہیں کہ نہیں بس اب یہی چیز چاہیے، اسی طرح سے جنت کی ضد لگا لیں کہ اب ہمیں جنت ہی چاہیے، کیونکہ جہنم کی آگ کو بتا دیا اللہ نے کتنی گرم ہے، تو ہم تو برداشت ہی نہیں کر سکتے جبکہ ہم نے دنیا کی آگ کو دیکھا ہوا ہے۔ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس سے ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے راستے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی صحبت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کہاں جا رہے ہیں اور کیا عمل کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہر چیز چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتی ہے، اس میں شعلے بیٹھنے لگتے ہیں، ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ تو آگ کے اندر
اگر کہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے نا، دنیا کی آگ میں وہ تیزی کیا ہوتی ہے، ایک وقت کے بعد کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کبھی کم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو ہر چیز تم کو جو ہے کھول کھول کر اپنی کتاب میں، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے بتا دی کہ اب نہ کہنا کہ تم جو ہے وہ برے اعمال ہی کرتے رہو گے، اب تو تم تبدیل ہو جاؤ۔ یہ ساری باتیں جو آج ہم سن رہے ہیں نا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا پلان ہے۔ اللہ نے ہم سب کو جو چنا ہے نا، ہم سب سلیکٹڈ ہیں، اللہ نے ہم سب کو اس کمپٹیشن کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ ہم سب یہاں اس دنیا کے پارٹیسپینٹ ہیں، جس طرح ہم سب ایک گروپ کے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ہم سب اس دنیا کے پارٹیسپینٹ ہیں، اور ہم سب کو اس دنیا میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے نیکیوں میں آگے بڑھ کر۔ تو اس بات کو ہم یہاں پر دیکھیں اور غور کریں کہ دنیا کی آگ واقعی میں جیسے ایک وقت پر تیز ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر کیا ہے کہ جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کبھی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ہم بالکل اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کو اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے اوپر اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو چھپانے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو باہر نکلتے وقت اپنے آپ کو اور لوگوں سے جو ہمارے غیر ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنی ہی جو ہے اپنے آپ کو کھلا رکھیں۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ بندہ اپنے آپ کو اتنا ہی کھلا رکھے جتنا وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہ تو بالکل امپاسبل ہے، جہنم کی آگ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے ہی ہاتھ اپنے کھلے رکھیں، اتنا ہی جسم اپنا کھلا رکھیں، اتنا ہی سر اپنا کھلا رکھیں، اتنا ہی اپنے آپ کو باہر کھلا رکھیں جتنا آپ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اس بات سے جو ہے اس آیت سے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اس سے اس عذاب سے آپ اس ڈر کو، اس جہنم کی گرمی کو یاد رکھیں، اس تیزی کو یاد رکھیں، اس بڑھتی چلی جانے والی آگ کو یاد رکھیں، اور اس کیفیت کو دیکھیں کہ وہ کیفیت جو اس وقت پر ہوگی وہ بالکل کیا ہوگی، ایک پریشان کر دینے والی اور کسی کی سفارش نہ ہونے والی جو ہے کیفیت ہوگی۔ تو آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے جو ہمارے کانوں میں یہ باتیں آ رہی ہیں، اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اپنی کتاب میں ہر چیز کہ کس طرح جو ہے اپنی زندگی کو لے کر چلو اور میرے پاس پھر آؤ اپنا حساب لے کے۔ تو ہمیں اس آیت سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم سب جو ہے کیا کریں گے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، اس بڑھتی ہوئی آگ سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے تمام گھر والوں کو، جن کے اولاد ہیں ان کو، ان سب کی جو ہے وہ اس طرح سے تربیت کریں گے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی اس تیز والی آگ سے بچائیں، اور اپنے تمام جو ہے گھر والوں کو بھی اس بڑھتی چلی جانے والی آگ سے بچائیں۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی بڑھے گا یا زیادہ ملے گا تو عذاب ہی ملے گا، ہے نا۔ اس میں بتا رہے ہیں بڑھاتے رہیں گے، یا بڑھے گا یا پھر زیادہ ملے گا، لیکن کیا ملے گا؟ ملے گا تو عذاب ہی ملے گا۔ پھر آیت نمبر 31 میں ہم دیکھتے ہیں اِنَّ بے شک للمتقین، متقی لوگوں کے لیے مفازہ کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ متقی لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے اِنَّ للمتقین مفازہ، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ ایک آیت دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، ایک آیت پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ نے کیا کہا، مزہ چکھو گے، تمہارا عذاب جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، تم کو زیادہ عذاب جو ہے دیا جائے گا، تم کو کیسی آگ میں جو ہے ڈالا جائے گا۔ اور دوسری اسی ہی پل میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو فوراً جو ہے بہترین بات بتا دی کہ پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے، کامیابی ہے۔ یقیناً جس نے اپنی زندگی کو پرہیزگاری میں گزارا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کامیابی ہے، یعنی اس کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ تو کتنی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، اور اللہ واقعی غفور الرحیم ہے کہ ایک آیت میں جب اللہ تعالیٰ جہنم کو بتایا کہ ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، ہم کو خوف ہو رہا ہوتا ہے، ہم کو اللہ کا خوف کرتے ہیں اور قیامت کے دن کا خوف کرتے ہیں اور ہم جہنم کا خوف کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم اپنے جو ہے نیکیوں پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں سورہ نبأ کے ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ بالکل اپنی نیکیوں پر جو ہے خوش ہونے کی ضرورت ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار والی زندگی جیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سب جو ہے کوشش کریں گے
کہ ہم سب اپنے آپ کو متقی بنائیں گے، پرہیزگار لوگوں میں سے بنائیں گے، تقوی والے میں سے بنائیں گے. ہمیں جس طرح لوگوں کا خوف ہوتا ہے اس طرح ہم اللہ کا خوف بھی اپنے دل میں لائیں گے. ہر وہ کام کرنے سے پہلے، ہر وہ چیز بولنے سے پہلے، ہر عمل سے پہلے، ہر چیز کو غفلت سے گزارنے سے پہلے اور اللہ کے وقت کو اپنے لیے برباد کرنے سے پہلے اپنے لیے کیا کریں گے؟ اللہ سے جو ہے اپنے دل میں خوف لائیں گے اللہ کا، اور ساتھ ساتھ پرہیزگار والی زندگی جئیں گے. اپنے آپ کو بچتے بچاتے راستے سے چلتے چلے جائیں گے. ایک شخص جیسے ایک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، وہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے وہ اور جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب بہت آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، بالکل اس کے اوپر فوکس کر کے کہ وہ ڈرائیو کر رہا ہے، اور سارے لوگ اس کے ساتھ بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے وہ بہت دھیان سے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، بچتے بچاتے چلا رہا ہوتا ہے، اس کو سیف لے کر کے اس منزل تک پہنچنا ہوتا ہے. تمام راستے آتے ہیں، کبھی کیسے راستے آتے ہیں، کبھی کیسے راستے آتے ہیں، کبھی کیسے لوگ ملتے ہیں، کبھی کوئی کیسے لوگ پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو لوگ اس کو جو ہے بڑھ کر کے اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور لیکن وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس سے ان لوگوں سے بچ کر کے اپنی جو ہے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. تو ہم کو بھی اپنی اس ڈرائیو کو، ہم کو بھی اپنی اس دنیا کو جو ڈرائیو کر رہے ہیں نا ہم سب، یہ جو ہم دنیا پہ چل رہے ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی ایک دن ایک مقام تک پہنچیں گے، اور ویسے ہی مقام تک پہنچیں گے جیسے ہم نے اپنی زندگی کو ڈرائیو کیا، جیسے ہم نے اپنی سیف ڈرائیو کی، ہم نے اپنی ڈرائیونگ کو سیفلی بالکل چلاتے ہوئے چلتے چلے گئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، ایسے لوگوں سے بچتے ہوئے جن سے ہونے کے بعد میری زندگی میں کیا ہو؟ بربادی ہو، اور ان کا ہونا میری زندگی میں مجھے گناہ کی طرف لے جائے، ان کا ہونا مجھے اللہ سے دوری دلائے، ان کا ہونا میری نمازوں کو چھڑوا دے، ان کا ہونا میری تلاوت سے دوری دلا دے، ان کا ہونا میرے اللہ سے مجھے دوری دلا دے. یہ ہیں پرہیزگار، سچ بولنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے. یہ ہے پرہیزگار لوگ. جس نے شیطان کو اپنے آپ سے بچا لیا وہی ہے پرہیزگار. اور دنیا میں رہتے ہوئے اچھی صحبت اختیار کری اور پرہیزگاری والی زندگی جی، یعنی جو اپنا من کیا اس پر بھی فکر کری کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، بھلے ہی میرا من کیوں نہ ہو، بھلے ہی میرا دل کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی اجازت نہیں ہے. تو پھر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، ہم نے کیا کرا؟ پرہیزگاری کری. تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ جنت دیں گے انشاءاللہ. کامیابی کیا ہے؟ پھر جنت ہوگی. پھر وہ جنت کی نہریں ہیں، جنت کی ساری اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے جنت میں بنائی ہیں وہ ہیں پھر ان لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے. تو انشاءاللہ ہم اس پر محنت کریں گے، تقویٰ اختیار کرنے والے بنیں گے، اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے. جس طرح اللہ کی محبت میں ہم اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں کو کرتے وقت اللہ کا خوف رکھیں اور پرہیزگاری والی زندگی جئیں گے. اس آیت سے ہم سیکھیں گے کہ ہم سب اپنی زندگی کو سیف ڈرائیو کریں گے. جیسے ایک چلانے والا گاڑی سیف چلا رہا تھا، ہم بھی اپنی زندگی کو بالکل سیف ڈرائیو کرتے ہوئے کہاں تک لے جائیں گے؟ اپنے آخری مقام تک لے جائیں گے، جنت الفردوس تک انشاءاللہ لے جائیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ محنت متقی بننے کی. آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حدائق باغات ہیں، وأعنابا اور انگور ہیں، باغات ہیں اور انگور ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو وہاں کیا کیا ہے، باغات ہیں جن میں تم ہمیشہ رہو گے اگر تم کامیابی لے کر کے آؤ گے، اگر تم پرہیزگاری کرو گے دنیا میں رہتے ہوئے اور میری مان کے چلو گے، مجھے راضی رکھو گے اور میری رضا میں راضی رہو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں، اور ہر پھل ہمارے لیے وہاں پر کیا ہے؟ میٹھا، مزیدار، خوشبودار، جو من کرے جب من کرے جیسا دل کرے ویسے زندگی گزارنی ہے. لیکن صرف کن لوگوں کو؟ کامیاب لوگوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگی پرہیزگاری میں گزاری. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 33 میں بتا رہے ہیں وَكَوَاعِبَ اور نوخیز لڑکیاں، اترابا ہم عمر، اور نوجوان کماری ہم عمر عورتیں ہیں. کواعبہ کا عبا کی جمع ہے، یہ کعبہ تخنا سے ہے کہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی جو ہے چھاتیوں میں بھی ایسا ہی ابھار ہوگا جو ان کے حسن و جمال کا ایک مظہر ہے. اتراب یعنی ہم عمر. وکأساً دہاقا، وکأساً چھلکے ہوئے،
وکأسن جام چھلکے ہوئے دہاقا بھرے ہوئے، اور کیا ہیں چھلکتے ہوئے جام ہیں شراب کے، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں. جیسے دنیا میں آج شراب جو ہے وہ حرام ہے، لیکن جنت میں کیا ہوگی؟ شراب کی نہریں ہوں گی ان کامیاب لوگوں کے لیے. آیت نمبر 35، لا یسمعون، لا نہیں، یسمعون وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغوا کوئی لغوت، لغو بات، بلا اور نہ کذابا کوئی جھوٹ بات. اور وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی باتیں سنیں گے. یعنی دنیا میں کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں فضول کی جو ہم سنتے ہیں، اور جو کتنی ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری کانوں سے گزرتی ہیں لوگوں کی، لیکن یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں؟ یعنی کوئی بے فائدہ بےہودہ بات وہاں جو ہے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی، نہ ایک دوسرے سے کوئی جھوٹ بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ سے بچائے، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ سے بچا لیا اور سچ بول کر کے زندگی کو گزارا، وہی جو ہے پھر کیا ہوگا؟ اس وقت کو جو ہے حاصل کر سکے گا، اس وقت میں جو ہے وہ اس جگہ پر ہو سکے گا، یعنی وہ کامیاب ہو سکے گا. کیونکہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے جھوٹ سے بچایا ہوگا وہی کامیاب لوگ ہوں گے. جنہوں نے سچ بول کے اپنی زندگی گزاری ہوگی، اپنے مزاج کو بدلا ہوگا، اپنے آپ کو بدلا ہوگا، عادت چھوڑ دی ہوگی، اب جو بولیں گے سچ بولیں گے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بتا رہے ہیں کہ یعنی جنت لغو اور بے فائدہ باتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. یعنی اس میں کوئی گناہ والی جو ہے بات نہیں ہوگی، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو جو ہے وہاں پر چیٹ نہیں کرے گا. دنیا میں رہتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو چیٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں کوئی ایک دوسرے کو چیٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے اور اس میں موجود ہر چیز کیا ہے؟ پاک ہے، کسی بھی نقص سے پاک ہے. تو کتنی بہترین جگہ ہے اللہ نے ہمیں بتا دی. اور جنتیوں سے کم تکلیف وہ ہے جو اس کی بھی نفی کی گئی ہے، یعنی فزیکل ٹارچر جو کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں کسی بھی شکل میں، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا، نہ سخت گرمی ہوگی نہ سخت سردی ہوگی، بلکہ درمیان رہے گا. اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی دھوپ کی اور نہ ہی بالکل بادلوں کا اندھیرا ہوگا، بلکہ درمیانہ درجے کی روشنی ہوگی کہ جو آنکھوں کو بھائے اور جو سارے مناظر کو خوبصورت بنا دے. کہ سارا منظر جو ہے کیا لگے گا؟ خوبصورت لگے گا. ہوا بھی ٹھنڈی اور چھاؤں، اور بادلوں کی جو ہے چھاؤں، اور اندھیرا بادلوں کا روشنی. کبھی کبھی ایسے بادل ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک عجب سی روشنی ہوتی ہے کہ سبز رنگ بھی نکھر جاتا ہے اور باقی رنگ بھی دھل جاتے ہیں، اور ایک آنکھوں کو بھانے والا منظر ہوتا ہے. تو وہاں کی ہر چیز ہی کیا ہوگی؟ بہترین ہوگی. یعنی کوئی ادنا درجہ کی بھی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی کسی بات سے ہرٹ نہیں ہوگا وہاں پر، یعنی کسی کو کسی کی کوئی بات بھی وہاں پر بری ہی نہیں لگے گی. تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسے موقع نہیں آتے، شادی کا موقع ہو، غنی کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی بڑی گیدرنگ ہو، تو کسی نہ کسی کو کوئی بات بری لگ جاتی ہے، چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر کسی کو کسی کی کوئی بات ہی بری نہیں لگے گی، صرف سلامتی کی باتیں ہی ہوں گی وہاں پہ. تو کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت الفردوس میں ہمارے لیے جو ہے جمع کر دی ہے. آیت نمبر 36 میں جزاء من بدلہ ہے ربی کا تیرے رب کی طرف عطا بدلہ، یعنی بخشش، حساب آگے حساب یعنی کفایت کرنے والی. ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا ہی بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا. یعنی آیت نمبر 36 میں یعنی اللہ کی جو ہے اللہ کی داد و دہشت کی وہاں جو ہے فراوانی ہوگی. کہ انسان جو ہے جنت میں مختلف درجات ہیں، جیسے ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا. ہر چیز جو ہے وہاں پر اللہ کی حکم سے جو ہے ہر چیز میں زیادتی ہوگی، فراوانی ہوگی وہاں پر. کہ جنت میں جو ہے الگ الگ جو ہے درجات ہیں، وہاں پر مختلف اللہ نے سب کے الگ الگ درجات رکھے ہیں، اور ہر ایک کا درجہ کیا ہے؟ اس کے عمل کے مطابق ہے. تو ہم کو بھی اگر بہترین درجے چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے عمل کو جو ہے درست کرنا ہے.
اچھے سے تلاوت کرنی ہے، دل کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، شوق کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، اللہ کے لیے تلاوت کرنی ہے، بہترین آواز کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی فرشتے ہیں سارے آسمان سے آ جاتے ہیں ہماری تلاوت سننے کے لیے، بہت روحانیت کے ساتھ اللہ کی رحمت کو مانگتے ہوئے قرآن کو لے کر کے بیٹھیں اور پھر اس پر غور کریں اور اس کی ایک ایک آیت کو پڑھیں، جہاں پر جنت کی بات ہو رہی ہو وہاں پر اپنے لیے اللہ سے جنت مانگے، اور جہاں بھی جہنم کی بات ہو رہی ہو اس میں اللہ سے اپنے لیے جہنم سے جو ہے دوری مانگے۔ آیت نمبر 37، ربی جو رب ہے السماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، وما اور جو بینہما اور دونوں کے درمیان ہے، اور رحمان لا نہیں یملکون مالک ہوں گے انہوں اس سے خطابہ بات کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے اللہ تعالیٰ، اور بہت کیا ہے ہماری بخشش کرنے والے ہیں، اور کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار وہاں پر نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کے جو ہے ہمارے پروردگار اللہ ہی ہیں اور سب کی بخشش کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت وہاں پر کیا بتا رہے ہیں کیا ہوگا؟ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب اللہ سے بات کر لیتے ہیں، نماز میں اللہ سے لائیو بات کرتے ہیں، تہجد کے وقت اللہ سے لائیو بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سارے موقع دیے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے کہ ہم سب اللہ سے بات چیت کر پاتے ہیں، ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت بھی ہماری ہر ایک آواز، ہر ایک دعا کو سن رہے ہوتے ہیں، ہماری ہر کیفیت، ہمارے ہر ایک آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے اور وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری دعاؤں کو ان کے وقت پر، بہترین وقت پر جو ہے مکمل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حکم دیتے ہیں۔ تو اس وقت پہ کیا ہوگا؟ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ سے بات چیت کر لیتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے، سجدے کے وقت، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی عظمت، ہیبت اور حلالت اتنی ہوگی کہ شروع میں اس سے کسی کو، ابتدا میں ہی اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوگی، اسی لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے کب کشائی نہیں کر سکے گا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے لب کشائی کر لے، اللہ سے جو ہے بات کر لے، اللہ کو اپنے لیے اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگ لے۔ اب سارا وقت کیا ہو گیا؟ رک گیا، تھم گیا۔ اب وہی ہوگا جو کچھ جو ہے وہ اس میں بند ہے، ڈے 1 سے لے کر کے ڈے لاسٹ تک۔ جس دن سے ہم نے اپنے ہوش سنبھالے تھے اس ڈے 1 سے لے کر کے اس ڈے لاسٹ اینڈ ڈے جو ہمارا آخری دن ہوگا، اس آخری وقت کی جتنی بھی بیچ کی ساری چیزیں ہوں گے درمیان کی، ان سب کا حساب کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے لیں گے۔ آیت نمبر 38، یوم جس دن قیام کریں گے، آیت نمبر 37، اور بھی جو رب ہے السماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، اور رحمان رحم لا نہیں یملکون مالک ہوں گے منہوں اس سے خطابہ بات کرنے کو۔ ابھی جو ہم نے دیکھا وہی کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اختیار ہے ہمارے پاس، لیکن قیامت کے دن یہ اختیار ہم سے چھین لیا جائے گا، ہمارے پاس اللہ سے بات کرنے کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس وقت ہماری کوئی سفارش نہیں کام آئے گی۔ آیت نمبر 38 میں یوم جس دن یقوم قیام کریں گے، الروح روح، والملائکۃ اور فرشتے، صفا صف در صف، لا نہیں یتکلمون کلام کر سکیں گے، نہ بات کر سکیں گے، الا مگر من جس کو اذن اجازت دے، لہو اس کے لیے، رحمان وقال اور وہ کہے صوابہ درست بات۔ تو آیت نمبر 38 میں اس میں پورے جو ہے ہمیں کیا بتا دیا، اس میں ہمارا جو ہے آیت نمبر 38 میں پورا ڈسپلن بتا دیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک اٹھ کر سفارش کر لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا، یعنی ہر ایک اٹھ کر کے کیا کرے گا؟ سفارش نہیں کر لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا
کہ اللہ کی اجازت سے ہوگا. یہ اجازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائیں گے، اور وہ جو بات کریں گے حق و ثواب ہی ہوگی. یا یہ مفہوم ہے کہ اجازت صرف اس کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی، یعنی کلمہ توحید کا اقرار اس کا رہا ہو. تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی نے توحید کا اقرار کرا ہو، کلمہ کو اپنی زندگی بنا لیا ہو، کلمے کو اپنے لیے جو ہے مانگا ہو اللہ سے کہ اللہ موت کے وقت بھی مجھے کلمہ نصیب کیجیے، اور تسبیحات میں بھی کلمے کی جو ہے خوب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ جو ہے پڑھا ہو، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اجازت صرف اس کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو، یعنی کلمہ توحید کا اقرار ہی رہا ہو. تو اس میں ہمیں ڈسپلن بتا دیا گیا کہ ہر ایک جو ہے اٹھ کر کے سفارش نہیں کر لے گا، اور یہ جو ہے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوگا سب. آیت نمبر 39، جس دن ذالکہ یہ ہے الیوم دن الحق برحق فمن، پس جو کوئی شاء چاہے اتخذ بنا لے الی طرف ربہ اپنے رب کی محابہ ٹھکانہ. یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے. تو آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرے تاکہ اسے اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھکانہ جو ہے اپنا بنا لے نیک اعمال کرتے، یعنی یہ دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنے نیک اعمال اچھے اعمال کر کے اپنا ٹھکانہ بنا لے. اللہ نے ہر چیز بتا دی کہ دن طے ہے، اب جو چاہے، اب جو ہے اپنے لیے خوشخبری چاہتا ہو، جو ہے یہ کامیابی چاہتا ہو، جنت چاہتا ہو، اس کو کیا کرنا ہے، اچھے اعمال کر کے اپنا ٹھکانہ بنانا ہے، اور جو ہے قیامت کے دن کی کامیابی جو ہے اللہ سے لینی ہے. تو اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرے تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانہ مل جائے. تو یہ سچا دن ہے، یہ ہو کر رہے گا، اور یہ کیا ہے، ہم سب کو دیکھنا ہے. کوئی بات دنیا میں ہم کہتے ہیں وہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، وہ اللہ کے اذن سے، لیکن اللہ کا حکم ہے، یہ سچا دن ہے، یہ آئے گا، یہ ہو کے رہے گا، اور یہ ہم سب کو دیکھنا ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے وہ دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھنا ہے، ہر ایک کو جو ہے اس دن کا سامنا کرنا ہے. آیت نمبر 40، انا بے شک ہم نے انذرناکم خبردار کیا ہم نے تم کو عذاباً عذاب سے قریبا قریبی، یوم جس دن ینظر دیکھے گا المرء انسان ما جو قدمت آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، یداہو اس کے دونوں ہاتھوں نے، ویقولو اور کہے گا الکافر کافر یا لیتنی اے کاش کہ میں کنتو میں ہوتا ترابا مٹی. لیکن اب کیا ہے، اب کچھ نہیں ہے. اللہ کیا کہتے ہیں، اب سب ختم، اب ساری چیزیں روک دی گئی، اب مہر لگ گئی ہے، اب حساب ہو کے رہے گا، اور یا تو ادھر جانا ہے یا تو ادھر جانا ہے. ایک ہی راستہ ملے گا، ایک ہی ٹھکانہ ملے گا، اور ایک ہی مقام ملے گا، عزت ہوگی یا تو پھر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب اپنا ٹھکانہ جو ہے جنت کے لیے اچھی تیاری کریں انشاءاللہ. تو آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کیا کریں، ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چوکنا کر دیا. ان تمام آیتوں میں سورہ نبأ کی کہ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. یعنی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا. کچھ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ حیوانیات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی پر کوئی زیادتی کی ہوگی، ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، کیونکہ وہ مٹی ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا، وہ مٹی ہو جائیں گے. اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے. یہ اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنے سارے اعمال کو سامنے پائے گا، جو کچھ دنیا میں کرتا ہے، جو کچھ گزارتا ہے، ڈے 1 سے لے کے ڈے لاسٹ تک، اور سب کچھ نظر آ جائے گا جو تم نے کیا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات پر اگر ہم نے اپنے ماتھے پر بل بھی ڈالے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ ہم کس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کیا.
یہ چیز بھی کیا ہوگی، ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ماتھے پہ جو بل آتا ہے یہ بھی کیا ہے، ہمارے لیے 1 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس وقت پہ کیا ہوگا، ہر وہ ریئیکشن، ہر وہ ریئیکٹ جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا، آپ کا ریئیکشن ہر وہ چیز میں اللہ کے معاملے میں دنیا کے ساتھ ہر طرح سے کیا ہوگا، اس وقت نظر آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ اور کافر پھر کیا کہتا ہے، کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا اور آج حساب کتاب کا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا، اللہ نے کہا کہ اس وقت پھر کاش ہی رہ جائے گا، حسرت ہی ہو جائے گی کہ کاش ذکر کر لیا ہوتا، کاش تلاوت کری ہوتی، کاش رات میں قیام کیا ہوتا، کاش نماز، اللہ تعالیٰ نے رمضان اتنے ہمیں نصیب کرے تھے ہماری زندگی میں، کاش ہم نے ان رمضانوں کی اہمیت کو سمجھا ہوتا، کاش ہم نے تراویحوں کو پورا پورا پڑھا ہوتا، ہم نے اللہ کے لیے اپنے لیے اعمال کی اچھی تیاری کی ہوتی، اپنا ٹھکانہ جو ہے بنانے کے لیے اچھی تیاری کی ہوتی، اپنے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا، لوگوں کو خوش کرنے میں نہ لگے ہوتے، اپنے اللہ کو خوش کر لیتے۔ تو آج اگر ہم نے اپنے اللہ کو خوش کر لیا ہوتا تو آج ہم اپنے اعمال کے سامنے ایک بہترین جزا میں پاتے، ایک بہترین شکل میں پاتے، جو کہ جنت الفردوس اور تمام نعمتیں، تمام تحفے جو صرف اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے رکھے، کامیاب لوگوں کے لیے۔ تو سورہ نبا الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوب آسانی کریں، ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان کریں، ہمارے لیے ہر مشکل میں ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسانی کریں ہمارے لیے، ہمیں اپنے ٹھکانے کے لیے، اپنے اعمال کے لیے بہترین تیاری کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری سورہ نبا جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور کل انشاءاللہ ہم سب نیکسٹ سورہ میں، سورہ نازیات میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اللہ نے چاہا تو ہم سب جو یہ رمضان گزار رہے ہیں، ہم سبھی سسٹرز کے پاس الحمدللہ دوسرا روزہ ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے، کسی کا تیسرا ہے، باہر جو رہتے ہیں آؤٹ آف ان کا جو ہے تیسرا روزہ الحمدللہ ہے۔ یہ سارے رمضان دے کر کے، یہ ساری راتیں دے کر، یہ سارے نماز کے اوقات دے کر، یہ اذان کی آوازیں جو ہمارے کانوں میں جا رہی ہیں، ان سب کا ہونا یہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک پلان ہے اللہ کے پاس، جو ہمارے لیے بہترین پلان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جو رکھا ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے کیا کرنا ہے، صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو اس طرح سے چلانا ہے کہ ہر وقت ہمیں اپنے دماغ میں اس ریمائنڈر کو ڈالے رکھنا ہے کہ پتہ نہیں میرا کون سا دن آخری، پتہ نہیں میرا کون سا رمضان آخری، پتہ نہیں میرا کون سا جو ہے روزہ آخری، پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ میرے کون سے معاملات آخری، میرا کون سا عمل آخری، میرا کون سا کلمہ آخری۔ تو جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، یہ سب کیا ہے، کچھ وقت کی دنیا ہے، اور پھر ایک وقت ہم کو کہاں جانا ہے، اسی حساب کے لیے جانا ہے جو کچھ ہم نے اپنے لیے کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا ہمیں، ہر چیز سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کس طرح سے جہنم کی آگ جو ہے وہ کتنی بھڑکی ہوئی آگ ہے، اور ہر چیز یہ بھی بتا دی کہ دنیا کی آگ کو دیکھا ہے نا، وہ وقت پر کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ جہنم کی آگ تو بڑھتی ہی چلی جائے گی، کیا تم برداشت کر سکتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح زندگی گزار رہے ہو؟ تو اس وقت کو بھی دیکھ لو جو وقت جو ہے تمہارے لیے آگے آنے والا ہے، کیونکہ تم دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ہو۔ تو ہم سب کو انشاءاللہ اس بار اس رمضان اپنے دل پر محنت کرنی ہے۔ زندگی کو گزارتے ہوئے ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہوتے ہیں، جو ہم نہیں چاہتے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ وقت ہو، یہ ماحول ہو، یہ چیز ہو، یہ بات ہو۔ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں چاہتے ہوں، لیکن وہ پھر بھی ہمارے نصیب کا حصہ ہوتے ہیں، ہماری قسمت کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، ان سب کا ہمارے ساتھ ہونا، اور یہ زندگی کا ہونا، لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا، اور ان رشتوں کا ہمارے ساتھ ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ نے دے کر کے کیا کہا ہے، ہم کو آزمانے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں خوشیاں دے دیتے پھر وہ جنت کی جیسی نہ ہو، ہم کو آزمانے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں خوشیاں دے دیتے پھر وہ جنت کی جیسی نہ ہو جاتی، پھر وہ جنت کا مزہ کیسے رہتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ہر چیز بتا دی کہ جنت میں کتنی ساری چیزیں ہیں، اور پھر وہ دن جو قیامت کا دن آتے رہے گا، یعنی دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں، اس کے بعد وہ وقت جو آنے والا ہے جس میں تمہارے ہر اعمال کو جو ہے سامنے لایا جائے گا،
ہر چیز تمہاری دکھائی جائے گی، ہر وہ ریئیکشن تمہارا دکھایا جائے گا، سب کچھ نظر آ جائے گا، ہر چیز سامنے لائی جائے گی، ایک ایک بات چھپی ہوئی علانیہ، اور ہر نیت جو ہم نے اپنے اچھے اعمال کر کے بنائی، اچھے عمل کر کے، نیکیاں کر کے جو ہماری نیتیں تھیں، وہ ہر چیز ہماری سامنے لائی جائے گی۔ نمازیں پڑھی تو کیوں پڑھی، دعائیں لمبی لمبی مانگی تو کیوں مانگی، اور قرآن کی تلاوت کری تو کس لیے کری، علم سیکھا تو کس لیے سیکھا، زندگی گزاری تو کس کے لیے گزاری، مقصد کیا تھا، برداشت کیا تو کس کے لیے کیا، صبر کیا زندگی میں اپنی، بہت سی چیزیں ہم اپنی زندگی میں صبر کرتے رہتے ہیں، اور صبر کے ساتھ ہم کو ہی اس دنیا سے نکل جانا ہے۔ تو یہ صبر جو ہے وہ خالی نہیں جانے والا، اللہ نے کیا کہا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ کے لیے کیا ہے، جنت ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو بے شک ہم سب کو اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہی جگہ ہے جہاں انسان کو اس کی چاہی ہوئی ہر چیز نہیں مل جائے گی۔ اگر ہم کو چاہیے کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہماری زندگی میں جو ہے وہ اچھا ہو، اطمینان ہو، تو ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے دل پہ محنت کرنی ہے، اور وہ ٹھکانا اور وہ سیف ڈرائیو کر کر کے اپنے اس مقام تک پہنچنا ہے، وہ گاڑی وہاں تک کے ایک سیف ڈرائیو کر کے چلا کر کے لے کے جانی ہے جو ہم کو اللہ تک لے جائے، اور ہم کو پھر اللہ تعالیٰ جنت دے۔ تو الحمدللہ سورہ نبا آج ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ کل ہم سب جو ہے اس کو آگے سمجھیں گے سورہ نازیات میں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری جو بھی کچھ ہم نے سنا ہے اور جو بھی ہم نے یہاں پر عمل کی نیتیں کری ہیں، ارادے کرے ہیں، اور جو کچھ بھی اپنی آگے کی زندگی کے لیے سوچا ہے، اللہ اس میں ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنانے میں ہماری مدد کریں۔ آمین یا رب العالمین۔